برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ خداوند کائنات نے ہمیں نماز مغرب با جماعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر دینی بات کرنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، بڑے مختصر وقت میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ پوری توجہ میری طرف رہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ دو لفظوں کے گرد میری پوری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں جی؟ یہ ہمارا نام بھی ہے اور یہ ہماری پہچان بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ نام رکھا کس نے ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے اور اہل سنت والجماعت ہوتے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کا یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو صرف کتاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ نے جب بھی کسی قوم کو کتاب دی ہے تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نبی کا نمونہ بھی ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر صرف کتاب بھیج دیتے تو ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ظاہر بات ہے جتنی عقلیں اتنی کتابیں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی ہے تو کتاب کو سمجھنے کے لیے ساتھ نبی کا نمونہ بھیجا۔ تورات اللہ نے نازل کی تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ بھیجا۔ انجیل اللہ رب العزت نے نازل کی تو ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ بھیجا۔ زبور اللہ نے نازل کی تو ساتھ داؤد علیہ السلام کا نمونہ بھیجا۔ اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اس امت کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی تو ساتھ اپنے محبوب کا نمونہ بھیجا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ حکم میرے قرآن سے لو، عمل میرے نبی کا دیکھو۔ جس طرح قرآن کے حکم پہ عمل نبی کرتا ہے، نبی کا عمل دیکھتے جاؤ، اس کے مطابق قرآن پہ عمل کرتے جاؤ، تو اب گویا کہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے نبی کی ذات ضروری ہے۔ اس وقت تک کوئی آدمی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی کا نمونہ نہ دیکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یا اللہ تو نے رسول کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ میرے پاس 30 پاروں والی کتاب قرآن موجود ہے، میں ہر حکم قرآن کھولوں گا، اس سے نکالوں گا، عمل کروں گا، رسول کی اطاعت کیوں ضروری؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں چاہتا تھا حکم میرا ہو، طریقہ میرے نبی کا ہو۔ قرآن سے تمہیں نماز کا حکم تو ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں، نماز کے اوقات کیا ہیں، قرآن نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ عملی طور پہ نمونہ میرے پیغمبر نے پیش کیا۔ قرآن نے حکم دیا حج کرو۔ اب بیت اللہ کا حج کیسے کرنا ہے؟ جو لوگ بیت اللہ کا حج کرنے گئے ہیں، اللہ سب کو بار بار وہاں لے جائے، وہ جانتے ہیں کہ 5 دنوں کے اندر کتنا مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ منا کا قیام کرنا ہے، مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے، عرفات جانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، طواف وداع کرنا ہے۔ قرآن نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، قرآن نے حکم دے دیا، نبی نے اپنے عمل سے دکھایا کہ حج کا طریقہ یہ ہے۔ تو اللہ نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے نبی کا نمونہ بھیجا۔ نبی نے بھی اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی امت کو 2 چیزیں دی ہیں۔ ایک، نبی نے اپنی سنت دی، اور دوسرا اس سنت کو سمجھنے کے لیے جماعت صحابہ کا نمونہ دیا۔ ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت۔ اہل سنت کا معنی نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے۔ اہل سنت کا کیا معنی ہے؟ سارے بولیں، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے۔ اور والجماعت کا معنی ہے جماعت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے۔ ہمیں نبی کی سنت جماعت صحابہ نے بتائی، اور یہ نام جو اہل سنت والجماعت کا نام ہے، یہ نام میں نے نہیں رکھا، کسی بزرگ اور پیر نے نہیں رکھا، یہ نام خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور بعض لوگوں کے چہرے بڑے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے بعض لوگوں کے چہرے میدان حشر میں چمکدار اور روشن ہوں گے، آقا وہ روشن چہرے والے کون ہوں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے میدان محشر کے اندر روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ذرا اونچی آواز سے، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اب یہ نام کس نے ہمارا رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے خود ارشاد فرمایا، اور آقا جن کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم اہل البدعۃ والہوا، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب یہ نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، حضرت قیامت والے دن روشن چہرے والے کون ہوں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، یعنی نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے اور نبی کی جماعت صحابہ کا طریقہ اختیار کرنے والے۔ میدان کربلا میں نواس رسول، جگر گوش بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخ کامل ابن اسیر میں نواس رسول کا وہ سارا خطبہ موجود ہے۔ اس خطبے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دو جملے فرمایا، لوگو، ہمارے نانا نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس خطبے میں نواس رسول نے فرمایا، میرے نانا نے یہ بھی فرمایا ہے، قرۃ عین اہل سنت والجماعہ، میرے یہ دو نواسے اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ نواس رسول کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نے ہمیں اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ میرے یہ دو نواسے اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ اور سیدنا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہمارا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ ہم جاتے ہیں کسی علاقے میں، لوگ بچے اٹھا کے لاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں، مولوی صاحب اس بچے کا نام ہمارے پیر صاحب نے رکھا ہے، اس بچے کا نام ہمارے مرشد نے رکھا ہے، اس بچے کا نام ہمارے مولوی نے رکھا ہے۔ فخر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
ساری زندگی بندہ فخر کرتا ہے میرے پیر کا رکھا ہوا نام ہے، تو کیا ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے؟ اہل سنت والجماعت، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ فرمایا بنی اسرائیل میں یہودیوں کے 71 فرقے بن گئے، یہودیوں کے بعد عیسائی آئے، ان کے 72 فرقے بن گئے۔ فرمایا میری امت پیچھے نہیں رہے گی، یہ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ 73 فرقے۔ کلہم فی النار، کلہم فی النار، کلہم فی النار، سارے دوزخی، سارے دوزخی، سارے دوزخی، الا ملۃ واحدہ، ہاں ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ ان 73 فرقوں میں سے وہ گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ چلنے والا گروہ ناجی گروہ ہوگا۔ اب یہ دو چیزیں، نبی کی سنت پہ عمل کرنا اور نبی کی جماعت صحابہ کا طریقہ اپنانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پہ اپنی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری ذات سے محبت کی جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی محبت سنت سے کرنے کو کہا گیا، عمل کے لیے طریقہ سنت بتایا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، اس فتنہ اور فساد کے دور میں، من مرضی کے دور میں جو آدمی میری سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ اپنی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث کی اتباع ضروری ہے، میری حدیث پہ عمل کرو، میری حدیث کو اختیار کرو۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کام کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے ان دو لفظوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل کیا
کوئی بھی اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا یا نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ خاموشی اختیار کی تو وہ عمل حدیث کہلائے گا۔ نبی نے خود کوئی کام کیا ہو یا نبی نے اپنی زبان سے کوئی ارشاد فرمایا ہو یا نبی کے سامنے کوئی کام ہوا اور نبی نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ عمل حدیث بن گیا، لیکن اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت وہ عمل ہے جس کو نبی کے صحابہ نے عملاً جاری کیا۔ میں مثال کے طور پہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی اور نماز کی حالت میں اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے، حدیث میں آ گیا، آج بھی بخاری کی روایت موجود ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ اپنی نواسیاں اٹھا کے لاتے ہیں نماز کے وقت؟ اس لیے کہ حدیث پہ عمل کرنے کا نہیں کہا گیا، عمل ہے نبی کی سنت پہ۔ نبی کی سنت یہ نہیں ہے ایک آدھ دفعہ آپ نے عمل کر لیا، حدیث کے اندر تو وہ بھی آ گیا، بخاری ہی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی، آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے موجود تھے، آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس حالت میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا کل کلاں کو یہ کہے دیکھو جی بخاری کی روایت ہے، حدیث میں آیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے، لہذا ہم بھی پڑھیں گے۔ ہم اس کو کہیں گے ارے پاگل، نبی کا عمل جواز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نبی کا عمل نبی کی خصوصیت بھی ہو سکتا ہے، نبی کا عمل امت کے لیے ایک ضرورت کے تحت اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت کے وقت اس عمل کی گنجائش موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما تھے، حتیٰ کہ آپ کے سونے کی آواز، خراٹوں کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، اٹھ کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے خراٹوں کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جانتی نہیں ہو، تنام عینایا ولا ینام قلبی، نبی کی آنکھ سو جاتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ عام انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیغمبر سو جائے تو نبی کا وضو۔ اب یہ نبی کی خصوصیت ہے، کوئی اس حدیث کو دیکھ کے عمل کرنے کی کوشش کرے تو عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں تو نبی کا ہر عمل آ گیا، لیکن سنت وہ عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹوپی اتار کے بھی نماز پڑھی ہے، نماز کی حالت میں آپ کے سر مبارک پہ ٹوپی نہیں تھی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، جزوی واقعہ ہے۔ اس حدیث کو لے کے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نماز ہی بغیر ٹوپی کے پڑھوں گا تو ہم کہیں گے ارے بے وقوف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ٹوپی اتار کے نماز پڑھی ہے، امت کو ایک گنجائش دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے وقت جہاں کوئی زائد کپڑا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کی چیز نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو تم بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو،
یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نمازی بغیر ٹوپی کے پڑھو. تو عمل کرنا ہے نبی کی سنت پہ. عمل کس پہ کرنا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. اور سنت کون بتائے گا؟ نبی کے صحابہ بتائیں گے. نبی کے صحابہ نے نبی کا جو عمل لے لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ تھوڑا سا آگے چلے اور پھر پیچھے واپس اپنی جگہ پہ آئے. نماز کی حالت میں سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب کام کیا ہے، آپ دوران نماز چل پڑے ہیں، اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے گئے پھر پیچھے آ گئے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے جنت کر دی تھی. نماز کی حالت میں اللہ نے مجھے جنت دکھا دی تھی، اور میری خواہش یہ تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کے جنت میں سے جنت کا کوئی پھل اور نعمت لے کے تمہیں بھی دکھاؤں. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی دے میرے بعد روئے زمین پہ، اس دھرتی پہ میری جیسی حکومت کسی کو نہ ملے. فرمایا مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، میرا بھائی کل قیامت والے دن یہ نہ کہے یا اللہ میں نے تو یہ دعا کی تھی اور میرے بعد ایک ایسا بھی آیا جو اس دنیا میں کھڑے ہو کے جنت کی نعمتیں اپنے ہاتھوں سے لے لیتا تھا، اس لیے میں فوراً پیچھے آ گیا. اب حدیث کے اندر نبی کا عمل بتا دیا گیا. حضور نماز کی حالت میں چلے، آگے گئے، پھر تھوڑا سا پیچھے آئے. ایمانداری سے بتائیے کیا ہم نماز میں یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کل کو یہ کہے دیکھو جی حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور نماز کی حالت میں چلے، ہم کہیں گے یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، یہ ہمیں جماعت صحابہ نے بتانا ہے کہ فلاں عمل نبی نے کیا ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے. فلاں عمل نبی نے کیا ہے، یہ نبی نے ضرورت کے تحت کیا ہے. فلاں عمل نبی نے کیا ہے، یہ پیغمبر نے مجبوری کے تحت کیا ہے. جس عمل کو نبی کے صحابہ نے اختیار کر لیا وہ عمل امت کے لیے نمونہ بن گیا. اس لیے ہمارا نام اور پہچان ہے اہل السنت والجماعت، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے اور نبی کی جماعت صحابہ کا طریقہ اپنانے والے. اور یہی مسلک اعتدال کا مسلک ہے، یہی مسلک اعتدال کا مسلک ہے. آپ کو ایک طبقہ ملے گا جو کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتا. اور دوسرا طبقہ آپ کو وہ ملے گا جو کہے گا میں اہل بیت کو مانتا ہوں، نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا. اہل سنت والجماعت اعتدال والا مسلک ہے. ہم کہتے ہیں ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے یا کوئی نہ؟ ایمان ہے ہر جگہ حاضر ناظر ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے جس طرح خدا کائنات کے ذرے ذرے میں اور پوری کائنات میں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اسی طرح میں نبی کو بھی ہر جگہ موجود مانتا ہوں. دوسرا آ گیا، اس نے کہا تم کہتے ہو نبی ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ بھی ہر جگہ موجود نہیں، اللہ صرف عرش پہ ہے، کائنات میں اور کسی جگہ اللہ نہیں. اہل سنت والجماعت اعتدال کا مسلک ہے، یہ درمیان میں آ گئے. انہوں نے کہا اللہ صرف عرش پہ نہیں ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور خدا کے سوا
نبی ہر جگہ موجود نہیں، پیغمبر اپنے روضہ اطہر میں زندہ موجود ہے۔ یہ اعتدال کا مسلک ہے، پیار اور محبت کا مسلک ہے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والی ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حضور کا بھی انکار کرتے ہیں۔ عیسائی آئے، انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اعتدال کا مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی برحق نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق نبی تھے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں نبی بن کے تشریف لائے تو پچھلے تمام انبیاء کی نبوتیں ختم ہو گئیں۔ اب قیامت تک ہر جگہ میرے نبی کی نبوت کا سکہ چلے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت، میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نام ہمارا اپنا رکھا ہوا نہیں ہے، خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ہمارا یہ نام رکھا ہے، اور میں نے اس کی آپ کو حوالہ دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس آیت کی تفسیر جب ان دو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ روشن چہرے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ نواس رسول نے میدان کربلا میں جو خطبہ دیا اس میں بھی فرمایا کہ ہمارے نانا نے ہم دونوں بھائیوں کو اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یہ نام ہمارے نبی نے ہمارا رکھا، اور اس نام کا معنی ہے اہل سنت، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے، والجماعت، جماعت صحابہ کا طریقہ اپنانے والے۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے فلاں عمل نبی کا سنت ہے، فلاں عمل حدیث ہے، عمل کس پہ کرنا ہے یہ حضور علیہ السلام کی جماعت صحابہ نے بتایا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس کے اندر بیان کریں گے۔ اب میری اس ساری گفتگو کے متعلقہ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔